خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ہوں پاسٹر منور خورشید۔ پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے بھی ہم سارا جلال خدا ان کو دیتے ہیں۔ آپ کے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، جس انٹرسٹ کے ساتھ آپ ان پروگرامز کو واچ کر رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، تیسرے سیزن کا پروگرام نمبر 157 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے۔ جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے، تھینک یو سو مچ، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے خرم یونس صاحب نے۔ گاڈ بلیس یو۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا خرم یونس صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ تو ہماری تسلی اور اطمینان ہے، تو ہمارا زور ہے خداوند۔ اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے آج بھی تو ہمارے دلوں میں کام کر رہا ہے، ہمیں سینکٹیفیکیشن کے پروسیس میں سے لے کے چل رہا ہے۔ اور خداوند، جتنے بھی ویورز، سننے والے، دیکھنے والے کلام روشنی پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آج کے پروگرام کے وسیلہ سے وہ برکت پائیں، تعلیمی اور تدریسی خداوند آسمانی باپ ان سیشنز کے وسیلہ سے ان کی روحانی زندگیوں کو تقویت ملے، اور ہماری اپنی روحانی زندگیوں کو اور خوبصورتی ملے، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 16واں باب 19ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ اس نے پکار کر کہا: اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا: بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا: پس باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے درمیان ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا: ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا: نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں، اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا، ناظرین، اس پر 2 پروگرامز آلریڈی ہم کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس پر بہت زیادہ پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑا ہی رچ اور بڑا زبردست خوبصورت یہ پیسج، جس میں کلام مقدس کی بہت ساری سچائیاں پنہاں ہیں، اور عام جو سوالات ہیں ان کے بہت سارے جواب جو ہیں اس پیسج میں موجود ہیں۔ اس لیے ہم مزید 2 پروگرام اس پہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک آج کا پروگرام ہے، اور ایک اس سے نیکسٹ بھی آپ اسی پروگرام کے اسی پیسج کے تعلق سے سنیں گے، سیکھیں گے اور جانیں گے۔
بڑے اہم سوالات جو ہم نے پہلے 2 ایپیسوڈز میں سیکھے ہیں اور ان کے بڑے خوبصورت جواب بھی ہمیں ملے ہیں. کچھ اور سوالات جو اس پیسج میں موجود ہیں اور میں نے اپنے ان ہم خدمت ساتھیوں کو، خداوند کے خدام کو جو بڑے زبردست خدا کے سورما خادم ہیں، ان تک پہنچائے تاکہ یہ پہلے ہی تیاری کریں، آپ کے لیے اچھا مٹیریل لے کر آئیں تاکہ آپ ان کے وسیلے سے برکت پائیں. سب سے پہلے ہم جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب لازر کی موت ہوئی ہے تو لکھا ہے کہ جو فرشتے ہیں انہوں نے اسے لے جا کر باپ ابراہیم کی گود تک پہنچا دیا ہے. اور ہمیں رہنمائی دیں، سکھائیں کہ انسان کی موت کے عمل میں فرشتگان جو ہیں ان کا عمل کیا ہے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے کلچر میں بھی پائی جاتی ہیں اور کئی دفعہ چونکہ جب ہمیں اپنی تعلیم نہیں دی جاتی تو ہم ارد گرد کی تعلیم سنتے رہتے ہیں اور وہی ہم اپنی زندگیوں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. لیکن آپ ہمیں رہنمائی دیں، سکھائیں. یوں تو چونکہ انجیولوجی کا ایک پورا ٹاپک ہے، ایک پوری سیریز ہے، لیکن مختصر وقت میں آپ ضرور ہمیں سکھائیں انجیولوجی کے تعلق سے اور اسپیسیفک موت کے وقت ان کا کیا عمل دخل ہے. پادری صاحب بہت شکریہ. آپ ہم سب کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے تھیولوجیکل اور ڈاکٹرائنل ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی تعلیم میں کمزور ہیں یا ہم اگنور کرتے ہیں یا اگنورنٹ ہیں تو پھر ہم ادھر ادھر سے سیکھتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنی بائبل مقدس میں سے جو ڈاکٹرائنل چیزیں ہیں وہ سیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر سے سن کے اور اپنے ایمان میں ان کو ایڈ کر لیں. اور ایسا ہی ہوا ہے کہ ہمارے ایمان کے جو ارکان ہیں وہ بائبل مقدس میں سے نہیں لیے جاتے، وہ ہم ادھر ادھر سے لے لیتے ہیں اور ہمارا ایمان پلوٹ ہو جاتا ہے، اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے ایمان کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام روشنی برکت ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام اور جس کو ہوسٹ آپ کرتے ہیں یہ بہت ہی بلیسڈ ہے اور بڑا اچھا اس کے ویورز ہیں، بہت اچھا ہے. اور آج جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اینجلالوجی سے متعلق ہے بیسیکلی، کیونکہ یہ جو اینجلز کی ڈاکٹرن ہے وہ کیا ہے یہ آپ نے پوچھا ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ موت میں کیا ان کا کردار کوئی ہے، تو میں آپ کے سوال کو 3 حصوں میں اس کا جواب دوں گا. پہلے میں بتاؤں گا کہ یہ جو ڈاکٹرن آف اینجل ہے، یہ ڈاکٹرن آف اینجلز جو ہے اس سے متعلق میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. پھر دوسری بات میں بتاؤں گا دا منسٹری آف اینجلز، کہ ان کی خدمت کیا ہے، اور وہاں سے ہمارا فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا یہ موت میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں. یہ 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. ہم یہ جو ڈاکٹرن آف اینجل ہے اس کو ہم دیکھیں. فرشتگان سے متعلق جو ہمارا بائبل کا عقیدہ ہے، جو بائبل ہمیں بتاتی ہے وہ کیا ہے. پرانے عہد نامے میں فرشتگان کا ذکر 108 مرتبہ آیا ہے اور نئے عہد نامے میں 165 مرتبہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائبل مقدس میں فرشتگان کا ایک خاص مقام ہے، یعنی پرانے عہد نامے کی 39 کتابوں میں یہ 108 بار آیا ہے اور نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں یہ 165 بار آیا ہے، یعنی نئے عہد نامے میں ان کا استعمال زیادہ ہوا ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ یہ فرشتگان کیا ہیں. بائبل مقدس میں بتایا ہے کہ فرشتگان خدا کی مخلوق ہیں، گو کہ ان کا درجہ انسانوں سے تھوڑا بہتر ہے کیونکہ یہ اسپریچول بینگ ہیں. خدا نے زندگی کے درجات بنائے ہیں. خدا کی زندگی کا جو اتم درجہ ہے جسے ہم زندگی ہی کہتے ہیں، جو شروع سے لے کر آخر تک، وہ خدا کی اپنی زندگی ہے. اور خدا کی اپنی زندگی کے بعد جو اس کے بعد سٹینڈرڈ تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے وہ فرشتگان ہے، کیونکہ وہ مخلوق ہیں. خدا خالق ہے، فرشتگان مخلوق ہیں. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. فرشتگان کی ہمیں عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا.
فرشتگان کی ہم عبادت نہیں کرتے، کہ فرشتگان بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور متی کی انجیل کے 4 باب کی 11ویں آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے جب وہ آزمائش میں کامیاب ہوئے ہیں، تو متی کی انجیل کے 4 باب کی 11ویں آیت میں ناظرین جہاں لکھا ہوا نا فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے، وہ خدمت نہیں ہے بلکہ عبادت کرنے لگے۔ جو ترجمہ ہے وہ ہے عبادت، یعنی فرشتے یسوع مسیح کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ فرشتے انسان کی عبادت نہیں کرتے، ذہن میں رکھیں، فرشتے صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسے خدا ہے، تو یسوع مسیح ایسے خدا ہے کہ فرشتگان اس کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو فرشتگان ہیں یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ خدا نے یہ لاتعداد فرشتگان کو بنایا ہوا ہے، جن سے 1/3 جو تھے وہ لوسیفر نے ان کو اپنے پیچھے لگایا اور وہ زمین پر گرا دیے گئے، لیکن پھر بھی 2/3 فرشتگان جو ہیں وہ خدا کے کنٹرول میں، جسے ہم گڈ اینجلز کہتے ہیں۔ ان میں سے 7 فرشتگان ایسے ہیں جن کے ناموں کا ہمیں پتہ ہے، باقی کا نہیں پتہ، لیکن 7 فرشتگان ایسے ہیں جن کے ناموں کا ہمیں پتہ ہے اور ان کے کاموں کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو میرے پاس ہے وہ ہے جسے ہم مائیکل کہتے ہیں، سینٹ مائیکل فرشتہ ہے، جسے میخائیل کہتے ہیں، اور اس کے نام کا ترجمہ ہے کائنڈنس آف گاڈ، کائنڈنس آف گاڈ، یعنی مائیکل جو ہے یہ خدا کی مہربانیوں کو نشاور کرتا ہے، یہ اس میں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2 پہ گیبریل ہے، جس کا مطلب ہے اسٹرینگتھ آف گاڈ، اور پھر رفائیل ہے جس کا مطلب ہے گاڈ ہیلز، یعنی خدا شفا دیتا ہے، یہ شفائیاں اس میں مدد کرتا ہے۔ پھر یوریل، گاڈ از مائی لائٹ، جو روشنی کا فرشتہ ہے۔ اور پھر سامائل ایک فرشتہ ہے جسے ہم اینجل آف ڈیتھ کہتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ ایک سینڈل فون ایک فرشتہ ہے جو ایمانداروں کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، ان کی رفاقت و شراکت میں مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جوفیل ایک فرشتہ ہے جسے بیوٹی آف گاڈ کہا جاتا ہے، جو سزا کا اور جزا کا فیصلے کرواتا ہے، ساتھ خدا کی مدد کرتا ہے۔ اور یہی وہ فرشتہ ہے جس نے خیال کیا جاتا ہے جس نے آدم اور حوا کو باہر نکال کے وہ شعلہ زن تلوار کا پہرا لگا دیا تھا۔ اور یہ 7 فرشتگان ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ اب ان کی منسٹریز کو دیکھیں گے کہ خدمت کیا کرتے ہیں۔ سوری، یہاں پہ مجھے اور ناظرین کو کنفرم کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے کہ ان میں سے کتنے فرشتگان ہیں جن کا بائبل میں نام یہ ہمارے پاس میخائیل کا ذکر آیا ہے ڈینیل میں، جو آ کے ڈینیل کی جو رویا ہے، جو دعا ہے، وہ اس کے لیے لڑائی کرتا ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ گیبریل کا ذکر آیا ہے ہمارے اس میں، جسے جبرائیل کہتے ہیں، یہ ہے۔ اور پھر وہ سرافین اور اس قسم کے نام ہیں، لیکن سرافین تو ویسے ہی ٹائٹل ہے نا ان کا، لیکن یہ 2 تو پکے ہیں، اسپیسیفکلی 2 نام ہمارے بائبل مقدس میں موجود ہیں جو جن کا ہے، لیکن تاریخ میں یہ ہمیں نام ملتے ہیں، ہماری جو ہیلپنگ بکس ہیں ان میں ملتے ہیں جو یہاں میں نے بتائے ہیں۔ اب یہ ناظرین فرشتگان کی جو خدمت ہے ان کو جلدی سے دیکھیں یہ کیا ہے۔ اگر ہم یسایہ 6 باب کی 30 آیت، مکاشفہ 4 باب کی 8 آیت دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتگان کو جو پہلی ذمہ داری ہے وہ خدا کی عبادت کرنا ہے، وہ قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں، یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ پھر دانیل 9 باب کی 22ویں آیت میں اور مکاشفہ پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے پیغام رساں فرشتگان ہیں، جو خدا کے پیغام انسان تک یا انبیاء کرام تک یا بادشاہوں تک پہنچاتے ہیں، یا ان لوگوں تک چاہے وہ عام لوگ ہوں، جیسے مقدسہ مریم ہے، وہ ایک عام سی خاتون تھی، درجہ تو بعد میں ملا ان کو، لیکن فرشتہ جو ہے ان کے پاس گیا ہے خدا یسوع مسیح کا پیغام لے کر، اور یوسف کے پاس بھی گیا ہے۔ اور پھر فرشتے جو ہیں وہ روحانی جنگ میں انسانوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ دانیل 10 باب کی 13ویں آیت میں خدا کے حکم سے خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ایسے نہیں، فرشتگان میرے تابع نہیں ہیں، اگر میں فرشتے کو کہوں کہ میری مدد کرے ایسا نہیں ہوگا، خدا کے حکم سے وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ عبرانیوں پہلے باب کی 14ویں آیت میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد خدا کے لوگوں کی حفاظت کرنا، زبور 91 کی 11ویں آیت میں
وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. اور پھر اس کے بعد یہ خدا کے لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں. جہاں متی کی انجیل کے 4 باب کی پہلی 11 آیات میں فرشتہ جو ہے خدا یسوع مسیح کی مدد کرتا رہا ہے. پھر خدا کے کلام کی منادی بھی کرتے ہیں لوگوں کو، یہ اعمال کی کتاب کے 7 باب کی 38ویں آیت میں ہے. اور پھر اس کے بعد خدا کے لوگوں کو سزا دینے میں بھی یا ان کا عمل دخل رہا ہے. مکاشفہ 12 باب کی 7 آیت سے اس کے آنورڈ پڑھیں. اب یہاں اس سارے فرشتگان کی ڈاکٹرن سے اور فرشتگان کی خدمت سے ہم ایک فیصلہ یہاں نکالتے ہیں کہ کیا فرشتے انسانی جو ایماندار ہیں ان کی موت میں ان کا کوئی کردار ہے؟ یہودیوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو راست باز لوگ ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کو تکلیف دیے بغیر جو ہے وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کی روح کو نکالتا ہے، جیسے لازر کا یہاں یہ ہے. یہ جوش کانسیپٹ تھا جو خداوند یسوع مسیح نے کوٹ کیا ہے. اور وہ جو ایماندار کی روح ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں چلی گئی ہے، لوکا کی انجیل کے 16ویں باب کی 22ویں آیت میں. لیکن عبرانیوں 11:14 میں دوبارہ سے اسی کانسیپٹ کو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں ہیں جو خدا کے حکم سے خدا کے لوگوں کی خدمت کرتی ہیں. اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کی اپنی زندگی میں اگر آپ دیکھ لیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جب خداوند یسوع مسیح اس کرب سے گزر رہے تھے باغ گتسمنی میں اور اس کے بعد بھی، تو لوکا کی انجیل کے 22ویں باب کی 43ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے اور ایک فرشتہ ایک ظاہر ہوتا تھا جو اسے تقویت دیتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن تھیالوجی بھی یہی ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے لوگوں کے جو وقت نزاع آتا ہے جب وہ اپنی موت کے پروسیس میں ہوتے ہیں، جب وہ ایک نئی زندگی میں جانا چاہ رہے ہیں، مسیح میں ہمیشہ کی زندگی میں انٹر ہونے والے ہیں، تو خدا کے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اس کے جسم میں سے روح کو نکالنے میں اور خداوند کے حضور پیش کرنے میں خداوند کے فرشتوں کا کردار ہے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور یقیناً فرشتگان کے تعلق سے چونکہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت ساری ایسی بھی باتیں ہیں جو ہم ادھر ادھر سے سنتے ہیں، لیکن اچھا ہے، میں انکریج کرنا چاہتا ہوں پادری صاحبان کو جو خاص طور پہ اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں کہ ضرور ایسے پیغامات اپنے چرچز میں دیے جائیں، سنائے جائیں، تاکہ لوگ جو ہیں جو بائبل مقدس کی بیسک تھیولوجی ہے اس کے تعلق سے جان سکیں، سیکھ سکیں، اور کوئی جب انہیں اپنے کانسیپٹ دیتا ہے یا سناتا ہے تو انہیں پتہ ہو کہ بائبل مقدس کی تعلیم اس کے تعلق سے کیا ہے. بہت ضروری ہے. یہ پروگرام جو ہے کلام روشنی، اس کا بھی خاص مقصد یہی ہے کہ جو بائبل مقدس کی درست ڈاکٹرائن ہے، تھیولوجی ہے، وہ آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ بہتر طور سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں، جان سکیں. مشکل سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک اور مشکل سوال ہم جانیں گے خرم یونس صاحب سے بھی. خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں اس پیسج کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں امیر آدمی دکھائی دیتا ہے ایک ناکام کوشش کرتے ہوئے. وہ زمین پر اپنے بھائیوں کے لیے بڑا فکر مند ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو عذاب میں آ گیا ہوں تو میرے بھائی جو ہیں وہ نہ کسی عذاب میں مبتلا. لیکن اس کی یہ کوشش جو ہے وہ ناکام رہی ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا ہے. کوشش تو اس نے کی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عالم ارواح سے تو جو کوشش ہوئی ہے وہ تو ناکام ہو گئی. کیا زمین پر جو لوگ عالم ارواح میں پائی جانے والی روحوں کے لیے مغفرت کی دعائیں یا کوئی اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا کامیاب ہو سکتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، ان کی کوئی جگہ چینج کرانے کے لیے؟ پاسٹر منور صاحب، یقیناً ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور اس سوال کے پیچھے بہت سے لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہیں. ہم نے ہمیشہ کلام کو دیکھنا ہے، بنیاد بنانا ہے کہ کلام کی تعلیم کیا ہے، اور ایسی تعلیم جو کوئی سمجھوتے کا شکار نہ ہو. جہاں تک بائبل مقدس کی تعلیم کا اور بائبل مقدس میں جو اس تعلق سے باتیں لکھی ہیں ذکر موجود ہے، تو کوئی بھی شخص جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، زمین والے اس کے لیے یا اس کے جانے کا افسوس تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی دعاؤں سے اس کی کوئی جگہ چینج نہیں کروا سکتے. اگر وہ اچھی جگہ پر
जन्नतुल फरदौस में गया है, तो फिर वो उसको दोज़ख में नहीं ला सकते कि यार ये हमारा दुश्मन था, तो हमारी दुआओं से ये ज़रा आग में आ जाए। और ना वो आग वालों को खूबसूरत और अच्छी जगह पे लेके जा सकते हैं। और इसके लिए जो मेन बात है वो ये है कि जो हमारा अब्दी मकाम है, अब्दी जगह है जहाँ हमने जाना है, वो हमारी पीछे से दुआएं करने से, फ्रूट बांटने से, फल देने से, पैकेट्स देने से, चावल खिलाने से लोगों को, और बड़ी प्रैक्टिसेस देखने में आती हैं, आपके मुशाहिदा में भी आई होंगी, वो चेंज नहीं होती। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में बड़ी साफ अल्फाज में हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा उसका 18वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। और आगे लिखा है, बेटा बाप के गुनाह का बोझ ना उठाएगा और बाप बेटे के गुनाह का बोझ ना उठाएगा। सादक की सदाकत उसी के लिए है और शरीर की शरारत उसी के लिए है। सो इसका मतलब ये है मुनव्वर साहब कि जो मेन बात है वो ये है कि इस दुनिया में, इस जहान में हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। अगर हमने इस दुनिया में रहते हुए अपने दिलों को सख्त रखा, और ये मैं ऑडियंस से भी मुखातिब हूँगा कि अगर हमने अपने दिलों को सख्त किया और मसीह को अपनी ज़िंदगी नहीं दी और खुदा को अपना मालिक नहीं माना, खुदावंद नहीं माना, आसमानी बाप नहीं माना। क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी थी, मेरे एक दोस्त हैं यूएसए में होते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी। तो उन्होंने कहा था कि आज बहुत से लोगों का यीशु नजात दहिंदा तो है लेकिन खुदावंद नहीं है। खुदावंद वो लोगों का तब बनता है जब वो उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं। तो बहुत से लोगों ने आज नजात का तजर्बा तो किया है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको खुदावंद नहीं माना, क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो वो चाह नहीं रहा, या जो उसकी मर्ज़ी नहीं है, या उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात मुनव्वर साहब बड़ी ज़रूरी है कि इब्रानियों 9वां बाब उसकी 27वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। आप देख लें कि बीच में कोई मिड जगह नहीं है, मरना और अदालत का होना। हमने गुज़श्ता एपिसोड्स में भी बात की थी कि जो गैर ईमानदार मरते हैं और यीशु मसीह के बगैर मरते हैं, उस पर ईमान लाए बगैर मरते हैं, वो ईमानदार भी अपनी जजमेंट का वेट कर रहे हैं। अब कई जगहों पे ये तसव्वुर पाया जाता है या ये थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि शायद वो वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं उनको आगे जो खुदा ने तयन कर दिया है, उनकी मुतय्यन करदा जगह है, उससे वो बच जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में इसके ताल्लुक़ से हमें जो सबसे खूबसूरत मिसाल है वो अभी वो हवाला जो ज़ेर नज़र और ज़ेर बहस और ज़ेर गौर है, वो लूका 16 बाब है, कि जहाँ पर जैसे आपने भी कहा कि उसने बहुत बाहर का चाहा कि या तो वो चला जाए या यहाँ से कोई चला जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि उसके भाई बच जाएं, उसके जो अजीज़ हैं जो इस ज़मीन पर हैं वो बच जाएं, या उसके लिए कुछ उधर हो जाए, जगह चेंज हो जाए, या लाजर कुछ उसके लिए कर दे अब्राहम के कहने पे। तो हम देख लें कि इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद कोई भी ग्रांट नहीं हुई, क्योंकि बाइबल साफ बताती है और यीशु मसीह की इस तमसील से हमें ज़ाहिर है कि जो कुछ खुदा ने तयन कर दिया है, उस बेसिस पे जिस तरह से ज़िंदगी किसी ने गुजारी है इस ज़मीन पर, वो चेंज नहीं हो सकता। और इसमें एक बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि जब किसी के फैमिली में डेथ होती है, अगर ईमानदार वो के बारे में लिखा है कि वो मसीह में सोते हैं, और जो सोता है उसके लिए उम्मीद ही है कि फिर वो जाग उठेगा, फिर वो ज़िंदा हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि हम अफसोस कर सकते हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं ये थियोलॉजिकल प्रोपोजिशनिंग नहीं कर रहा कि आप रो नहीं सकते, आप अफसोस नहीं कर सकते, लेकिन आप शिफायत नहीं कर सकते। देखिए ना, अगर आपका लव्ड वन, आपका करीबी अजीज़ आपसे जुदा हो गया है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग खुदा जिसकी शबी पे बने हैं हम और जिसकी सूरत पर हम बने हैं, वो भी इमोशनल है और उसने इमोशंस हमारे अंदर रखे हैं, लेकिन हम शिफायत नहीं कर सकते। तो अभी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी फैमिली में, आपके अजीज़ों में या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में कोई ऐसा है जिसने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, तो आप वेट ना करें कि जब वो मर जाएगा तो फिर पीछे से हम दुआएं करेंगे, देगे देंगे, फ्रूट बांटेंगे, नहीं, बल्कि उसके जीते जी, उस जब वो ज़िंदा है, अपनी ज़िंदगी गुजार रही है या गुजार रहा है, आप उसके लिए ये टाइम है शिफायत का, ये टाइम है दुआ करने का। क्योंकि मुनव्वर साहब, अगर हम दूसरा करंथियों 6 बाब और दूसरी आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है, देखो ये कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है, दिस इज़ द डे ऑफ सल्वेशन।
اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ایک لڑکی تھی رشیا میں اور وہ روز اپنی ڈائری میں لکھتی تھی کہ میں آج یسوع مسیح کو قبول کروں گی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنی زندگی مسیح کو نہیں دی, لیکن جیسے ہی وہ سڑک پہ جا رہی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ خدا کی سوورینٹی ہے, خدا کی سوورن ول ہے کہ آگے انسان کیا کرتا ہے, لیکن خدا نے جو انسان کو قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ ریجیکٹ کرتا ہے, کیونکہ استثناء میں لکھا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو تیرے آگے رکھ دیا, اب تو نے چناؤ کرنا ہے, تو نے انتخاب کرنا ہے. پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ چوڑا راستہ بھی تمہارے سامنے ہے, تنگ راستہ بھی تمہارے سامنے ہے. تنگ راستے میں مشکلات ضرور ہیں لیکن آگے زندگی ہے, لیکن چوڑے راستے میں آسانیاں ہیں لیکن آگے موت ہے. تو منور صاحب اس کا جو سادہ سا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کیسے زندگی زمین پہ گزارتے ہیں اس کا اکاؤنٹ اور حساب یہ ہم نے خود دینا ہوگا. اور آج ہمارے پاس وقت ہے, جو چلے گئے وہ تو چلے گئے, لیکن ہم جو زندہ ہیں آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنی زندگی کو تجزیہ کریں, انالائز کریں کہ آپ اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں یا اپنے خداوند کی مرضی پر, اس کلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پاک روح کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو یہ ایک حقیقت اور ریالٹی ہے کہ اگر کوئی شخص جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے, مر جاتا ہے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں اگر وہ سمجھیں کہ ہماری دعاؤں سے وہ جگہ چینج ہو جائے گی یا ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, تو یہ کلام مقدس کی کوئی بھی آیت, کوئی بھی حصہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ سوچیں کہ خدا یہ آپشن کیوں دے گا؟ اگر یہ آپشن خدا دے دیتا ہے تو پھر دنیا میں کون خدا کی عبادت کرے گا, کون درست طریقے سے چلے گا؟ کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے ایک ٹیم کھڑی ہے جو دعا کرے گی تو میری جگہ چینج ہو جائے گی. تو مطلب کامن سینس کی بات ہے کہ خدا ایسی آپشن کیوں دے گا جبکہ خدا نے ساری چیزیں کھول کر ہمارے سامنے اپنا کلام ہمیں دے رکھا ہے تاکہ ہم اس کو سنیں, پڑھیں اور اس پر عمل کریں. سو مرنے کے بعد کسی کی دعا جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے. نہ دعا کر کے ان لوگوں کے لیے اپنا وقت ضائع کریں, نہ اپنی انرجی ویسٹ کریں, اور نہ ہی اپنے سورسز اور ریسورسز ضائع کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھے گئے ہیں ہمارے کلچر معاشرے میں کہ بہت سارے نامی نام نہاد مسیحی ایسے ہیں جو بڑی بڑی دیگیں, بڑے بڑے خرچے کرتے اور کرواتے ہیں, اور اس مقصد کے لیے جانے والوں کے لیے دعائیں کرواتے رہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کے لیے, ان کی معافی کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے فیصلوں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جب ایک جان مر جائے گی اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا, اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. سو اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ بویا جائے گا اس کا رزلٹ ہی انسان کو بعد میں ملے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم خدا کے فیصلوں کو چیلنج کرتے ہیں. سو یہ انتہائی ایک ایسا عمل ہے جو ہم میں سے اگر کوئی کرتا ہے جو کہ کامن سینس میں بھی نہیں یہ بات آتی کہ کس طرح سے لوگ مردوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جبکہ خدا کا کلام اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. اس بات کے لیے واضح اور کلیئر ہے کہ مردوں کے لیے کوئی دعا نہ یہاں سے کی جا سکتی ہے, نہ ہی وہاں پر کوئی اس کا اثر ہو سکتا ہے, اور نہ ہی وہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہاں پر کسی کے لیے دعا کر کے اثر انداز ہو سکتے ہیں. ناظرین, ابھی اور بہت سارے سوالات باقی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. خدا ان کے خدام بڑی تیاری کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں, اور یقیناً جس طور سے ہم یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں ان حصص کو اور سوالات کے وسیلے برکت پا رہے ہیں, یقیناً آپ سب بھی انجوائے کر رہے ہیں, برکت پا رہے ہیں. ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب, سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے, بلکہ یہ ایک بہت بڑی بدعت کام کر رہی ہے, ان کا کہنا ہے کہ آسمان پر کوئی سزا والا کانسیپٹ نہیں ہے, اس لیے
وہ خدا کی مہربانی کو اتنا مس یوز کرتے ہیں، اتنا مس یوز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان پر جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو خدا مہربان ہے اور وہ فوری سے معاف کر دے گا، اور کوئی جہنم والا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تو جب ہم اس پیسج پر غور کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو یہاں تو ہمیں ایک شخص جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق بسر نہیں کی ہے، وہ آگ میں جل رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، تو ہمیں رہنمائی دیں کہ کیا یہ لوگ درست کہتے ہیں یا یہ پیسج ہمارے لیے حقیقت کا سبب ہے؟ ہم کیا اس میں سے سیکھ سکتے ہیں؟ کیا خدا واقعی اتنا ہی مہربان ہے کہ وہ بعد میں معاف کر دے گا؟ پادری منور صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بیسک سا سوال ہے جو ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے، کہ جب ہمیں خدا سے متعلق علم ہی نہیں ہے، ہم خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ایسے رائے ہم قائم کر سکتے ہیں، ایسی رائے جو ہے ہم بنا سکتے ہیں، کیونکہ میرا اکثر زور یہ ہوتا ہے تھیالوجی میں کہ سب سے پہلے اگر ہم کسی چیز کو سیکھنا چاہیے ہمیں، وہ خدا ہے، کہ خدا سے متعلق سیکھیں کہ خدا کیا ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے خدا سے متعلق جب بھی سیکھا ہے غلط ہی سیکھا ہے، کیونکہ خدا کو سیکھنے سے متعلق ہمارے پاس 3 سورسز ہیں جن کو میں ہمیشہ ان کو میں ریشو کرتا ہوں، میں ان کی نسبت بھی بنا دیتا ہوں، ان کی پرسنٹیج بھی نکال لیتا ہوں، اور یہ میری اپنی پرسنٹیج ہے ناظرین، یہ میرا ایک اپنا ذاتی تجربہ ہے جس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا سے متعلق ہمارے پاس جو 50% نالج ہے وہ ہمارا اپنا خدا ہے جس کو ہم نے خود بنایا ہوا ہے، یا ہمارے تصورات میں ہے، یا وہ خدا جو میری مرضی کے مطابق سارے کام کرتا ہے۔ اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے، اور خدا پادری صاحب ہم خود بنا لیتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جب ہم موٹر وے پہ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو موٹر وے کی سپیڈ تو 120 ہے، لیکن ہم 150 160 پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا ایک تو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، دوسرا میرا چلان نہ ہو جائے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ دعا کس خدا سے کی جا رہی ہے جو آپ کی غلطی میں اور آپ کے گناہ میں شامل ہو گیا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی منزل پر پہنچتے ہیں وہ خدا بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ دعا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح سے بہت سارے بچے کی دفعہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، نقل لگا رہے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پکڑا نہ جاؤں اور بہت سارے لوگ چوری ہیرا پھیری کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ خدا کا تصور ہے، جب چاہا خدا بنا لیا، جب چاہا اس کو ختم کر دیا۔ اور میں اگر پرسنٹیج کروں تو 50% نالج ہمارا جو ہے وہ اپنا سیلف میڈ خدا ہے جو ہم نے خود بنایا اور خود ہی اس کو ختم کر دیا۔ یہ بائبل کا خدا نہیں ہے، یہ میرا ذاتی تصوری میرے تصوراتی خدا ہے جس کو میں نے اس وقت پیدا کیا، بنا لیا، یعنی میں اس کا کریٹر بن جاتا ہوں جیسے کہ خدا میرا کریٹر ہو۔ سو یہ ایک تصور ہے خدا کا جو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا تصور جو خدا کا ہے وہ اس کی اگر پرسنٹیج میں کروں تو وہ 40% ہے، اور وہ کون سا خدا ہے؟ جو ہم نے ادھر ادھر سے لے لیا ہے، جو کسی سے میں نے سن لیا، کسی پروگرام سے سن لیا، یا میرے ارد گرد جو خدا ایکسرسائز ہو رہا ہے اس میں سے لے لیا۔ بہت سارے لوگ جب روزے آتے ہیں، او جی فلاں تو ایسا کرتا ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی ہم کیوں کریں ایسا جو لوگ کرتے ہیں؟ ہم تو وہ کریں گے جو بائبل کہتی ہے۔ وہ جی جنازوں کے اوپر یہ فلاں رسمیں ایسی ہوتی ہیں، بھائی صاحب ہم کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہم رسموں کو بلیو نہیں کرتے۔ ہم نے 40% جو نالج کیا ہوا ہے، یعنی 90% نالج ہمارے پاس، 50% اپنا اور 40% نالج ادھر ادھر کا، اور 10% جو نالج ہے شاید خدا کرے کہ یہ میری پرسنٹیج ٹھیک ہو، وہ بائبل میں سے ہم لیتے ہیں۔ لیکن بائبل کا خدا جو ہے اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر یہی خدا ہوگا جو میں نے خود بنایا اور گرا دیا، اور یا میں نے ادھر ادھر سے دیگر مذاہب سے لے لیا، ادھر جو میرے ارد گرد پریکٹس ہو رہا ہے خدا وہ لے لیا۔ ناظرین پلیز، ہمارے خدا کا سورس بائبل مقدس ہے۔ جتنی زیادہ بائبل پڑھیں گے اتنا زیادہ خدا سے متعلق آپ سیکھیں گے،
اور جتنا خدا سے متعلق آپ کا نالج ہوگا اتنے آپ تھیولوجیکلی ساؤنڈ ہو جائیں گے. اور یہاں جو آپ نے سوال کیا ہے وہ لیک آف نالج ہے, خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم. اگر آپ خدا کو جانتے ہوتے تو آپ خدا کی اس پہلی عدالت کو ضرور دیکھتے جو خدا نے پیدائش کی کتاب کے 30 باب کی 14ویں آیت سے 19ویں آیت تک کی ہے. خدا محبت والا خدا ہی ہے. خدا ایسے ہے جیسے ایک کوائن کے 2 سائڈز ہوتے ہیں, ایک طرف لو لکھا ہوا ہے, دوسری طرف ججمنٹ لکھا ہوا ہے. خدا جو ہے یہ جو کوائن ہے اس کے دونوں سائڈز کو دیکھنا پڑے گا. ایک سائڈ پہ لو لکھا ہوا ہے, دوسری سائڈ پر ججمنٹ لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے خدا سے متعلق پورا علم نہیں رکھا ناظرین تو پھر ہم لو والی سائڈ اپنے اوپر کیے ہوئے ہیں اور جو ججمنٹ والی سائڈ ہے ہم نے دوسری طرف کی ہوئی ہے. لہٰذا خدا کو جب تک ہم بطور جج اور بطور لو نہیں سمجھیں گے اس وقت ہم خدا کی جو مکمل اس کی تھیالوجی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. خدا نے عدالت کی جب آدم اور حوا نے گناہ کیا, خدا نے ان کو سزائیں دی. آدم کو بھی سزا دی, حوا کو بھی سزا دی اور سام کو بھی سزا دی, اور یہ عدالتی پیسج ہمارے پاس موجود ہے. لہٰذا خدا کو صرف یہ کہنا کہ جی بس خدا جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے, یہ ایک وہ تصور ہے جو ہم نے ادھر ادھر سے لے لیا ہے. بائبل کا خدا محبت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ججمنٹ. اب یہ جو ججمنٹ امیر آدمی کے اوپر آئی ہے اس تمثیل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ جی خدا محبت کا ہی خدا ہے, خدا وہاں جا کے مہربانی کر دے گا, تو پادری صاحب اس امیر آدمی نے ابراہیم کو باپ کہا ہے. رشتہ نہیں ٹوٹا, خدا سے رشتہ نہیں ٹوٹا, لیکن خدا نے اس کو پھر بھی اے باپ کہنے کے باوجود بھی ابراہیم نے اس کی جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے. 4 دعائیں اس نے کی ہیں وہاں پر اوپر جا کے. زمین پر تو دعا کرتا ہی تھا وہ, کیونکہ زمین پر دعا کرتا ہوتا تو اوپر اس کو دعا کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو زمین پر تو وہ دعا کرنا. ناظرین دعا زمین پر کرنے کا فائدہ ہے, آسمان پر دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے, وہاں نہیں سنی جانی. یہاں 4 دعائیں اس نے کی ہیں. اس نے کہا کہ اے باپ مجھ پر رحم کر, اور ابراہیم نے یہ دعا نہیں مانی. پھر کہا کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا ڈبو کر میری زبان تر کرے کیونکہ یہاں میں تڑپتا ہوں. یہ بھی نہیں دعا سنے گی. ابراہیم سے دعا کی کہ تو میرے بھائیوں کے پاس کوئی بھیج تاکہ وہ بچ جائیں, وہ بھی نہیں سنی گئی. اور آگے لاجک بھی دیتا ہے کہ شاید کو مردوں میں سے اٹھ کر جائے تو وہ سنیں گے. اس نے کہا نہیں, وہاں تو موسیٰ اور ایلیاہ موجود ہیں. لہٰذا 4 اپیلیں اس نے کی ہیں, اور ناظرین امیر آدمی کی دعا وہاں نہیں سنی گئی اس لیے کہ اس نے زمین پر دعا نہیں کی. زمین پر دعا کی ہوتی تو وہ بھی باپ ابراہیم کی گود میں ہوتا, لہٰذا اس نے دعا نہیں کی. اب لوگ پوچھتے ہیں جی موت کے بعد کیا ہوگا. میرا جواب یہ ہے کہ ناظرین موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا, جو ہوگا زمین پر ہی ہوگا. آپ نے اپنی آسمانی زندگی زمینی زندگی سے ہی بلڈ اپ کرنی ہے. آپ نے زمین پر آپ نے اپنی زندگی کو بنانا ہے کہ آپ نے باپ ابراہیم کی گود میں جانا ہے یا پھر امیر آدمی کی فیلوشپ میں جانا ہے. سو یہ ناظرین میں نے اور آپ نے فیصلہ زمین پر کرنا ہے. وہ آسمان پر کوئی دعا نہیں سنی جانی تو نہ کرنے کی کوشش کرے. زمین ہی زمین ہے جس پر ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کے ساتھ گزارنا ہے. پھر آپ لازر کی فیلوشپ میں جا سکتے ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. جو کچھ کرنا ہے اسی زمین پر کرنا ہے, اور اس کے بعد کسی کے دعا کرنے سے جگہ چینج نہیں ہو سکتی. وہاں جا کے دعائیں کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑ سکتا ہے. جو بھی کرنا ہے زمین پر ہی. اگر زمین پر عبادت کریں گے, دعا کریں گے, اچھی زندگی گزاریں گے, خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو خداوند کے ساتھ اس ابدی میراث میں شامل ہو جائیں گے. سو بہت ضروری ہے خدا کے کلام کو سیکھنا, اس پہ عمل پیرا ہونا. آگے بڑھیں گے اور ایک اور بڑا اہم سوال خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. آسمانوں کے تعلق سے بہت ساری کنفیوژنس موجود ہیں. وہی پہلے والی بات ہے کہ جو وسیم صاحب نے ایک انالیسس دیا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو بائبل مقدس کی تعلیمات کو سنتے یا اس کے مطابق اپنی ڈاکٹرائن جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا تو اپنی
ان کی ازمپشنز ہیں یا دوسروں سے باتیں سن کر اور اپنے جو ایمان ہے اس کو وہ بلڈ کرتے ہیں یا بناتے ہیں. آسمان کے تعلق سے بہت فگرز دیے جاتے ہیں، آسمان اتنے ہیں، آسمان اتنے ہیں. ہمیں تو وہ تعلیم لینی ہے جو بائبل مقدس پر مبنی ہے. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. لاسٹ ٹائم ہم سیکھ رہے تھے کہ جو اب لوگ جہان فانی سے کوچ کرتے ہیں، ان میں جو ایماندار ہیں ان کی روحیں اب عالم ارواح میں نہیں جاتی ہیں، آسمان پر جاتی ہیں. تو آسمان پر وہ روحیں جو ہیں وہ کس آسمان پہ جاتی ہیں، اس تعلق سے ہمیں رہنمائی دیں کہ اب ایمانداروں کی روحیں جو ہیں وہ کس آسمان پر، اور آسمان بائبل مقدس کے مطابق کتنے ہیں؟ جی بالکل منور صاحب، مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا ہے. سی ایس ایس کا ایگزام ہو رہا تھا اور جو پینل بیٹھا ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک بندے سے پوچھا کہ اگر تمہارے پیچھے شیر لگاؤ اور آگے بھی دیوار آ جائے اور سائڈوں پہ بھی دیوار آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس بندے نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ اب میں نہیں کچھ کروں گا، جو کرنا ہے اب شیر ہی کرے گا. ٹھیک ہے. تو کئی بار اب ہم بھی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں کچھ کہوں گا، اب جو کہنا ہے بائبل کو موقع دیں گے کہ بائبل ہی کہے. سو کہنے کی بات یہ کہ پہلے تو لفظ آسمان پر غور کریں گے. جہاں پر بھی بیسیکلی یہ ورڈ یوز ہوا ہے، جب پیدائش میں ہم اسے دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کا پہلے باب کی پہلی آیت میں، تو اس کو اگر ہم اوریجنل لینگویج میں دیکھیں تو وہ پلورل کی فارم میں یوز ہوا ہے، یعنی آسمانوں، ہیونس کا ورڈ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اور اس کی جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیدائش پہلا باب کی پہلی آیت میں بھی آسمان کا لفظ ہے، اور پیدائش دوسرے باب کی پہلی آیت میں بھی لکھا ہے سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا. یہ اردو میں تو جو کانوٹیشن دے رہا ہے یا میننگ دے رہا ہے وہ آسمان سنگولر لگ رہا ہے، لیکن اوریجنل لینگویج میں اور انگلش ٹرانسلیشنز میں اور جو اسکالرز نے بائبل ٹرانسلیشنز کی ہیں وہ اس کو بطور پلورل لے رہے ہیں. میں یہ بات اس لیے یہاں سے شروع کی ہے کیونکہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آسمان کتنے ہیں. تو جیسا آپ کے سوال سے بھی یہ بات منعکس ہو رہی ہے کہ ایک سے زیادہ ہیں تو کتنے ہیں. تو کئی دفعہ ہم یہ بھی کئی جگہوں پہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے افسانوی یا فلسفی طور پر یا مذہبی طور پر کہ 7 آسمان ہیں. جیسے بعض اوقات کچھ رائٹرز لکھتے ہیں کہ جوڈائزرز جو تھے دین یہود کے لوگ، وہ یہی مانتے تھے کہ جیسے 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کا ذکر بھی موجود ہے. تالمود میں بیسیکلی یہ ذکر موجود ہے. سو اس میں اگر ہم پیدائش دوسرے باب کی 4 آیت دیکھیں تو وہاں پہ بھی آسمان کا لفظ جمع کے طور پر ہے. میں حوالوں کے ساتھ منور صاحب اس لیے بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ آپ کی بات کی جو بنیاد ہے وہ کلام ہے. کیونکہ یہاں پر جو ہم ناظرین کہتے ہیں، جو وسیم صاحب ہیں یا دیگر گیسٹ آتے ہیں بات کرتے ہیں یا منور صاحب یا میں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلام کی روح سے اور کلام کو بنیاد بنا کر کریں، کوئی من گھڑت تصوراتی یا افسانوی باتیں نہ کریں. سو اس میں میرے پاس بہت سے حوالے ہیں لیکن میں مختصر اس میں رہوں گا. استثنا 32:1 میں لکھا ہے کان لگاؤ اے آسمانوں. اب یہاں اردو کا وہ ورڈ ہے جہاں پلورل فارم جو ہے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. دوسرا سیموئل 22:10 میں اور اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا. یہاں پہ بھی کلیئرلی آسمانوں کا ذکر ہے. پہلا تواریخ 16:26 میں اس لیے کہ قوموں کے سب معبود محض بت ہیں لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا. تو یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہم آگے چلیں گے اور جو بنیادی طور پر منور صاحب کرسچن تھیولوجی کے اندر جس حوالے کو بیس بنایا جاتا ہے وہ دوسرا کرنتھیوں 12واں باب اس کی دوسری آیت ہے، جہاں پر پولس رسول یہ کہتا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت، نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے، یہ خدا کو معلوم ہے. اونلی گاڈ نوز. جو بائبل مقدس کے محقق ہیں اور سنجیدہ محقق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تیسرے آسمان کا ذکر آیا ہے تو پھر دوسرا اور پہلا بھی ہوگا. اگر میں سی بول رہا ہوں تو اس کا مطلب بی اور اے بھی کہیں پہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے منور صاحب کہ میں اس کو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ببلیکل تھیولوجی ہے ہیونز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ 3 آسمان ہیں. دیر آر 3 ہیونز اکارڈنگ ٹو دا اسکرپچرل ایویڈنس، بائبلی شہادت کے مطابق. اور اس میں جو پہلا آسمان ہے
وہ آسمان ہے جس کو ہم فضا کہہ رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں بادل نظر آتے ہیں، جن فضاؤں میں پرندے اڑتے ہیں، جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، بادل نظر آ رہے، کہتے ہیں کالے بادل ہیں آج، وائٹ بادل ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، فرسٹ ہیون اسے کہتے ہیں۔ کہاں اس کا پروف بائبل میں سے ہم دے سکتے ہیں؟ استثنا 11:17 میں لکھا ہے، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے۔ دیٹ مینس کہ وہ فرسٹ ہیون کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس ایک جگہ پہ قضات کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور آسمان ٹوٹ پڑا، زمین کانپ اٹھی اور بادل برسے۔ اٹ مینس کہ یہ پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ استثنا 28:12 میں، اور آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے وہ تیرے لیے کھول دے گا، تیرے ملک میں وقت پر می برسے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ ہیون وہ ہے جہاں پہ بادل ہیں، کلاؤڈز ہیں۔ اکثر کبھی خداوند نے ہمیں موقع دیا، ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارا جہاز جو ہے نا وہ بادلوں کے اب اوپر چلا گیا، بہت ہزاروں میل کی بلندی پر چلا گیا، فیٹ کی بلندی پہ چلا گیا۔ سو یہ پہلا آسمان ہے۔ سیکنڈ ہیون بھی ہے۔ اب بائبل میں منور صاحب لفظ پرستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خداوند ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں پہلے آسمان میں یہ ہو رہا ہے، دوسرے میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ آپ نے محنت کرنی ہے اور بائبل کے سنجیدہ کاری کے طور پہ بائبل کو پڑھنا ہے، اور آپ نے اس میں سے بیسڈ آن بائبل آپ نے تھیولوجی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ آپ نے بائبل میں سے تھیولوجی نکالنی ہے، نہ کہ باہر سے تھیولوجی ڈالنی ہے۔ تو اس کو ایکسیجیسس اور آئیسیجیسس جو ہے وہ کہتے ہیں۔ دوسرا آسمان منور صاحب وہ ہے جہاں پر ستارے، چاند، اور جہاں پر لفظ بائبل کا اجرام فلک بھی استعمال ہوا ہے، جہاں پر جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم ان کو اس طرح تو دیکھتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے، چاند نکل آیا ہے، لیکن وہ بہت دور ہے ہم سے۔ جیسے لوئی گیگلیو کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ کئی ایسے سیارے ہیں اور ستارے ہیں جن میں 10,000 جو زمین ہے وہ بھی سما سکتی ہے۔ تو دیر از سو مچ مور، خدا بہت عظیم ہے۔ سو اس میں استثنا 17:3 میں لکھا ہے کہ سورج یا چاند یا اجرام فلک میں۔ زبور 19:4 میں لکھا ہے، ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا۔ یرمیہ 8:2 میں بھی لکھا ہے، یسایہ میں 13:10 میں لکھا ہے، آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج طلوع ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا۔ تو اس کا مطلب ایک سیکنڈ ہیون ہے جہاں پہ خدا کی کریشن، سورج، چاند، ستارے، یہ سب موجود ہیں۔ اور اس کے بعد منور صاحب ایک تھرڈ ہیون ہے۔ تھرڈ ہیون کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خداوند کے فرشتے ہیں، جہاں پر پول کو جانے کا تجربہ ہوا، کیونکہ اگر آپ دوسرا کرنتھیوں 12 کی 2 کے بعد 4 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس نے فردوس میں جا کر وہ باتیں سنی۔ اس کا مطلب کوئی اس کو بتا رہا تھا۔ کئی لوگ اس کو دیکھی کہتے ہیں، لیکن بائبل میں سنی لکھا ہے، جن کا کہنا آدمی کے لیے، بیان کرنا آدمی کے لیے، ایکسپلین کرنا آدمی کے لیے روا نہیں ہے۔ اور جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ایمانداروں کی روحیں کہاں جاتی ہیں، تو منور صاحب میری جو ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداروں کی روحیں خداوند کے تخت کے پاس جاتی ہیں، خداوند کی پریزنس میں جاتی ہیں۔ اور کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا آسمان پر خدا رہتا ہے؟ اب ایک ورڈ جو یوز ہوا ہے خداوند کے لیے وہ پناہ گاہ نہیں ہے، پناہ کی ہمیں ضرورت ہے، سکونت گاہ ہے، وہ سکونت کرتا ہے۔ پہلا سلاطین 8ویں باب کی 30ویں آیت میں تیسرا آسمان خداوند کی سکونت گاہ ہے۔ لکھا ہے سلیمان کی دعا میں کہ خدا جب تیرے لوگ تجھ سے دعا کریں ہیکل کی طرف رخ کر کے تو ان کی دعا کو سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا۔ صاف لکھا ہوا ہے منور صاحب۔ اس کے بعد زبور 2:4 میں لکھا ہے، وہ جو آسمان پر تخت نشیں ہے وہ تیری سنے گا اور خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا۔ متی 5:16 میں لکھا ہے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ سو تیسرا آسمان از ویئر گاڈز تھرون، از ویئر گاڈز اینجلس۔ اب ایک سوال جو ہے وہ، اور بھی میرے پاس حوالے تھے لیکن میں یہاں پر محدود رہوں گا، 4-5 حوالے بہت ہیں ہر چیز کے لیے۔
اس میں منور صاحب ایک ڈیمونالوجی میں جب ہم جائیں، سسٹمیٹک تھیولوجی، باضابطہ علم الہی میں جب ہم علم الشیاطین کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں بعض اوقات خاص طور پہ ڈیرک پرنس اور اس طرح کے جو ٹیچرز ہیں جو ڈیووشنل سائٹ پر جنہوں نے بڑی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جب دانیل نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ دانیل کی دعا کو روکا گیا، اور پھر کہیں کا موکل نے روکا، کہیں کا فرشتہ آیا، اور وہ سارا آپ کو پتہ ہے دانیل 9-10 میں ذکر ہے ابواب میں۔ اب ایک یہ بھی تصور پایا جاتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ہم سب قائل ہیں یا قائل ہو جائیں، کیونکہ میں ایک بائبل ٹیچر ہوں، میں نے آپ کے سامنے 1-2 سے زیادہ تھیوریز کو رکھنا ہے۔ تو اب ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جو آسمان، یہ جو فضائیں ہیں نا، ان میں ابلیس کی جو بری فوجیں ہیں، تاثیریں ہیں، وہ ہیں، اور وہ خود ہے، کیونکہ وہ گرایا گیا ہے، وہ اپنے مقام سے گرایا گیا ہے۔ اور اگر آپ افیسیوس کا 6 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے وہ فوجیں جو آسمانی مقاموں پر ہیں۔ اب ایگزیکٹ تعین ہم اس کا نہیں کر سکتے، لیکن جو مین پرنسپل ہے وہ یہ سمجھیں کہ بطور مسیحی آپ کی کشتی ان سے ہے، آپس چینائیں بھی لڑتے رہا کرو، جڑا تہاڈا اصل دشمن ہے انہوں دیکھو اور او دے خلاف جنگ کرو، اور یہوہ کے نام میں جنگ کریں تاکہ آپ جیتیں۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور مختصر وقت میں بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے، اور یقیناً آپ سب تک یہ رہنمائی پہنچی ہے کہ جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے آسمانوں کو لے کر، وہ 7 آسمان یا دیگر بہت زیادہ نہیں یا کم نہیں، صرف اور صرف 3 آسمانوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ تیسرا آسمان خدا باپ کا تخت ہے، اور خدا ثالوث کی پریزنس یہیں پر تیسرے آسمان میں ہے۔ اس بات کو ضرور سمجھیں، سیکھیں اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہاں پہ چونکہ بہت ڈیٹیل تو نہیں دی جا سکتی، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سکھایا جائے۔ اب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ان پر جو سیکھنا اور چاہتے ہیں، وہ ان شواہد کو لے کر مزید بھی سیکھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں اور کھوج لگا سکتے ہیں، تاکہ وہ مزید خدا کے کلام کو بہتر طور سے جان سکیں، سیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی بھی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔